الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال الله تعالى في مقام آخر والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. اللہ وحدہ لا شریک اس دنیا کا خالق اور مالک ہے. اس مالک اور خالق نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے سورج، چاند، ستاروں کو پیدا کیا اور اسی دنیا کے نظام کے لیے رب کائنات نے دن اور رات کا سلسلہ چلایا. اگر وہ چاہتا تو اس کائنات کے اوپر ہمیشہ رات ہی رات رہتی، اور اسی طرح اگر وہ چاہتا تو اس
دنیا پر اور دنیا والوں پر ہمیشہ دن ہی دن رہتا، لیکن اس خالق نے، اس مالک نے دن بھی بنایا اور رات کا بھی ایک وقت مقرر کر دیا. یہ اس کے نظام کا حصہ ہے. پھر جن ایام کا اللہ تبارک و تعالی خالق ہے اور جن کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے اور جس لیل و نہار کے نظام کو وہ چلانے والا ہے، اسی مالک اور خالق نے اپنی پیدا کیے ہوئے ایام میں سے چند ایام کو دوسروں کی بنسبت ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام سے نوازا ہے. کچھ ایام اللہ تعالی نے ایسے رکھے ہیں کہ جن کو اس مدبر اور اسی طرح منتظم نے دوسرے ایام کے اوپر فوقیت دی ہے. انہی ایام میں سے کہ جن کی اللہ کے ہاں بہت زیادہ قدر و قیمت ہے اور اللہ کے ہاں ان کا شرف اور مقام اور تعظیم اور عظمت ہے، انہی ایام میں سے ذوالحجہ کے پہلے وہ 10 دن بھی ہیں جن میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں. اگرچہ ہم ان دنوں کی اہمیت کو نہ پہچانیں، ان کی قدر و قیمت کو بھلا دیں، ان کے عظمت اور ان کے مقام کو نہ سمجھ سکیں اور ان کے شرف کو اپنے دل اور دماغ سے، ذہن سے نکال دیں، لیکن ہمارے اس فعل سے ان کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اللہ تعالی کے ہاں یہ انتہائی قدر و منزلت والے ایام ہیں کہ جن کو رب کائنات نے سال کے دوسرے ایام کے اوپر ان دنوں کو اس مالک اور خالق نے سال کے 365 دیگر ایام کے اوپر اس مالک اور خالق نے فوقیت دی ہے. دین کے ساتھ محبت نہ ہونے کی وجہ سے یا دین کی طرف شوق اور رغبت کی کمی کی وجہ سے آج ہم بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے یہ ایام شروع ہوں یا یہ ایام گزر جائیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے اگر ہمیں علم ہو بھی جائے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے، یہ مبارک اور بابرکت ایام، بابرکت گھڑیاں ان کی ابتدا ہو چکی ہے، تو ہم باوجود علم کے، جاننے کے باوجود ان مبارک اور مقدس گھڑیوں کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان ایام کی ہمارے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ہم ان کی عظمت کو نہیں سمجھ سکے اور ان کا جو مقام اور مرتبہ تھا اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں اس کا ہم صحیح طرح سے اندازہ نہیں لگا سکے. ان ایام کی اہمیت کتنی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو کچھ خصوصیات کی بنا پر، کچھ خصائص کی بنا پر اللہ تعالی نے دیگر ایام کی بنسبت فوقیت دی ہے. جن خصوصیات اور خصائص کو جاننے سے یہ پتہ لگتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام کی اہمیت اور ان کی قدر و قیمت شریعت مطہرہ میں کتنی زیادہ ہے. ان ایام کی، ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی
اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی پرعظمت اور مقدس اور معزز کتاب میں ان دنوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ رب کائنات کا فرمان ہے والفجر ولیال عشر، صبح کے وقت کی قسم ہے، فجر کے وقت کی قسم ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس اور مکرم کتاب کے اندر جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کو تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم اٹھائے۔ اس رب کائنات کی بات ہی اتنی سچی ہے کہ اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی اپنی مخلوقات میں سے قسم اٹھاتے ہیں اس چیز کی اہمیت، فضیلت، منقبت اور اس کے مقام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا، واضح کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم اٹھا کر ان کی شان کو، ان کی اہمیت کو، قدر و قیمت کو ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے کہ یہ اتنی اہم راتیں ہیں، یہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اتنا اہم ہے کہ جن کو اہمیت دیتے ہوئے اس رب العالمین نے ان کی قسم اٹھائی۔ اور ذوالحجہ کے ان پہلے 10 ایام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر اپنی اس عظیم ترین کتاب کے اندر، اپنے کلام کے اندر اللہ تعالی نے ذوالحجہ کے ان 10 ایام کو، پہلے عشرے کو، 10 دنوں کو اللہ تعالی نے ایام معلومات کہا ہے۔ یعنی یہ ایسے دن ہیں کہ جو معلوم ہیں اور جو معروف ہیں، جن کا تعارف اور جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کے اندر کر دیا ہے۔ پورا قرآن آپ پڑھ لیں، کسی دن کو اور کسی مہینے کے چند ایام اور دنوں کو اللہ تعالی نے کہیں بھی اپنی پیاری کلام کے اندر، پیاری کتاب کے اندر ایام معلومات سے نہیں تعبیر کیا ہے۔ یعنی یہ ایسے دن ہیں، معلومات جو واضح ہیں، بالکل معلوم ہیں، مشہور اور معروف ہیں، اور ان کے جانے پہچانے جانے کے اندر کسی قسم کا کوئی اشکال باقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ حج کے اندر لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ اے ابراہیم آپ لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دیجئے۔ جو ہی آپ لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کریں گے، چاہے وہ لوگ قریب رہنے والے ہوں یا دور دراز کی وادی، جنگل اور گھاٹی کے اندر رہنے والے ہوں، وہ آپ کے اعلان پر لبیک کہتے ہوئے اس گھر کا حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ دبلے پتلے اور کمزور اونٹوں کے اوپر سواری کر کے وہ آپ کی اس ندا کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اس بیت اللہ کا، اس اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ اب اس گھر کا حج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ میرے بندے میرے گھر کا آ کر حج کریں اور وہاں پر اپنے فائدے ان کو حاصل کرنے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور دوسرا فائدہ اللہ نے حج کا یہ ذکر کیا تاکہ میرے بندے میرے گھر میں آ کر اس کعبۃ اللہ اور بیت اللہ میں آ کر حج کے فرائض اور مناسک واجبات ادا کر کے
یہ اللہ کے نام کا ذکر کرے فی ایام معلومات، ایام معلومات کے اندر. اور وہ ایام معلومات کون سے ہیں؟ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن. ذو الحجہ کے پہلے عشرے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کتاب میں سورۃ الحج کے اندر ایام معلومات کا نام دیا ہے، جبکہ یہ نام اور یہ شرف اللہ تعالی نے کسی اور مہینے کے ایام کو نہیں بخشا. اور ذو الحجہ کے ان 10 ایام اور ذو الحجہ کے اس پہلے عشرے کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس عشرے کے اندر حج کے فریضے کو ادا کیا جاتا ہے. حج کے فریضے کو ادا کیا جاتا ہے، اور جتنی اہمیت اس حج کے فریضے کی ادائیگی کی ہے اتنی ہی اہمیت ان 10 دنوں کی ہے. جتنی اہم عبادت اتنا ہی اہم وہ مقام، وہ جگہ، اور اسی طرح وہ وقت اور وہ زمانہ اور عرصہ، جس عرصے اور وقت کے اندر اور جس مکان کے اندر اس عبادت کو ادا کیا جا رہا ہے اتنا ہی اہم وہ وقت بھی ہوتا ہے اور اتنا ہی اہمیت اس جگہ کی بھی ہوتی ہے جتنی اہمیت اس عبادت کی ہوتی ہے. حج کی عبادت بڑی اہم ہے، اور جہاں جہاں حج کی عبادت کو ادا کیا جاتا ہے وہ مقام بھی بڑے ہی اہم ہے. بیت اللہ کی اہمیت کتنی ہے ہم سب سمجھتے ہیں. مینا، مزدلفہ، میدان عرفات، ان کی اہمیت کو ہم سب جانتے ہیں اور اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. اور جس وقت کے اندر، جن ایام اور جن دنوں کے اندر اس حج کے فریضے کو ادا کیا جاتا ہے، یاد رکھیے ان ایام کی اہمیت بھی اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے. اور یہ حج کا فریضہ، یہ حج کی عبادت، یہ حج کا عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے کہ جس کو بندہ جائے اور یوں ہی کر کے آ جائے. بندہ جائے اپنا ٹائم پاس کر کے واپس چلا آئے، بندہ جائے کچھ افعال کرے کچھ چھوڑ دے. یہ حج ایسی عبادت نہیں ہے. اتنی غیر اہم اور غیر معمولی عبادت نہیں ہے حج کہ بندہ جائے یوں ہی جائے اور یوں ہی واپس چلا آئے، غفلت کے اندر جائے، غفلت کے اندر وہاں پر ٹھہرے اور غفلت اور سستی کا شکار ہو کر ہی واپس آئے. یہ حج کوئی اتنی غیر معمولی اور غیر اہم چیز نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من حج للہ، جس بندے نے اللہ کے لیے حج کیا، حاجی صاحب کہلانے کے لیے نہیں، حاجی صاحب کہلانے کے لیے نہیں، لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے نہیں، اور لوگوں کے درمیان شہرت اور تذکرہ اور عزت اور مقام تلاش کرنے کے لیے نہیں، یہ باتیں سننے کے لیے نہیں، اس ڈر سے نہیں کہ لوگ باتیں سنائیں گے اتنے سال ہو گئے حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، بلکہ من حج للہ، آپ نے فرمایا جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، وَلَمْ يَرْفُثْ، اور پورے حج کے دوران اپنی زبان سے بےہودہ گوئی پر مبنی بات نہیں کرتا، وَلَمْ يَفْسُقْ، اور پورے حج کے دوران کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی میں شمار ہوتا ہو. یہ شرطیں ہیں. پہلی شرط، حج کرے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا سب کی رضا کے اوپر مقدم ہو. اور دوسری شرط، زبان کے ساتھ فضول باتیں، فحاشی اور مبنی کے اوپر، فحاشی اور بے حیائی کے اوپر مبنی گفتگو وہ بھی نہ کرے. اور تیسری شرط، اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، معمولی ہو یا اس کی اہمیت بندے کے نزدیک بہت زیادہ ہو، یہ 3 شرطوں کے ساتھ جو بندہ اس فرض کو ادا کرتا ہے، سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری دی. جس عبادت کو ہم اتنا غیر اہم سمجھتے ہیں، اس پر اپنی کوئی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا راجع، وہ بندہ حج کر کے گھر کو وطن کو ایسے واپس آتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جس طرح اس کی کیفیت اس دن تھی جس دن اس کو اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ جس طرح دنیا میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولی تھی، کوئی گناہ تھا اس کے اوپر؟ کوئی گناہ نہیں تھا، گناہ کی کوئی آرائش اور گناہ کی کوئی پلیدگی اس کے اوپر نہیں تھی۔ جب پہلی مرتبہ دنیا کے اندر ماں کے پیٹ سے جنم لینے کے بعد اس نے آنکھ کھولی تھی، اور اس دن جس طرح وہ گناہوں سے پاک اور صاف تھا، ان شرطوں کے ساتھ حج کرنے والا حاجی بھی گھر کی طرف ایسے ہی گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ اس کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ صاف ہو جاتے ہیں، اللہ مٹا دیتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر کے کیا کرتا ہے؟ گھر کی طرف واپس بھیجتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ حاجی، یہ اللہ کے گھر کا حج کرنے کا ارادہ لے کر گھر سے چلنے والے، یہ کوئی معمولی بندے نہیں ہیں، یہ عمرے کی نیت کر کے احرام باندھنے والے یہ کوئی غیر اہم شخصیتیں نہیں ہیں، بلکہ فرمایا وفد اللہ، یہ حاجی بھی اور یہ عمرہ کرنے والے بھی یہ اللہ کا وفد ہیں اور یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ فرمایا دعاہم فاستجابوا لہم، اللہ نے اپنے مہمانوں کو بلایا، مہمانوں نے لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کر دیا، اور جس کو اللہ بلائے اللہ محروم کرتا ہے، جس کو اللہ خود بلائے کہ آ جاؤ، اور وہ جس کو اللہ بلائے وہ بھی اللہ کے بلاوے پر لبیک کے ساتھ جواب دے۔ لبیک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ صرف ایک مرتبہ نہیں، لبیک کا عربی زبان کے اندر معنی ہوتا ہے، یہ تثنیہ ہے، تثنیہ کا معنی ہوتا ہے دو، لبیک کا معنی ہوتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، یعنی ایک بار نہیں، اللہ بار بار حاضر، اے اللہ جب تو بلائے گا تیرا یہ بندہ کیا ہے؟ تیرے حکم پر لبیک کرنے کے لیے کیا ہے؟ تیار کھڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کو بلایا، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے بلاوے پر کیا جواب دیا؟ لبیک، لبیک۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ میں آ رہے ہیں، نکل رہے ہیں گھر سے، سواری پر بیٹھ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ شریعت نے ان کو کیا سکھایا؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کی بات مان کر اللہ کے بلاوے پر وہ اللہ کے پاس آئیں گے، اس کے گھر کا حج کریں گے، فاستغفروہ، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگیں گے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جس کو اللہ بلاتا ہے اس کو محروم کر کے واپس نہیں بھیجتے، اور جس کو میں اور آپ گھر میں بلائے، مہمان بنا کر اس کو دعوت دیں، بغیر کھانا کھلائے، وہ کیا ہماری عزت گوارا کرتی ہے کہ اس کو واپس بھیج دے؟ نہیں۔ تو رب کائنات وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی تو بہت عظیم مثالیں ہیں اور اللہ کی مثل کوئی مخلوق نہیں ہے۔ جب میں اور آپ ایک اللہ کی ادنا سی مخلوق اس چیز کو گوارا نہیں کرتی، مہمان کی عزت کیے بغیر اس کو واپس بھیج دیں، وہ ہمارا خالق اور مالک لاکھوں گنا، کروڑوں گنا، لا تعداد گنا اس چیز کو گوارا نہیں کرتا، بلکہ جب حاجی استغفر اللہ کہتا ہے رب کائنات گناہ ہی معاف کر دیتا ہے۔ یہ حج کا فریضہ ہے، یہ حج کا فریضہ ہے۔ اور یاد رکھیے صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے آ کر سوال کیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کون سے اعمال اللہ کے ہاں افضل ترین ہیں؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ وحدہ، اکیلے اللہ پر ایمان لانا، اکیلے اللہ پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا پھر دوسرا عمل کون سا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیلہ،
اللہ کے راستے میں اسلام کے دفاع کے لیے اور اسی طرح اس دین کے تحفظ کے لیے نکلنا، کوشش کرنا، کفار کے ساتھ لڑائی کرنا اور کفار کے ساتھ قتال کرنے کے لیے میدان میں اترنا، یہ عمل بھی اللہ کو انتہائی محبوب بھی ہے اور اللہ کے نزدیک افضل ترین اعمال میں سے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم حجۃ برۃ، پھر آپ نے فرمایا حج مبرور۔ حج مبرور کون سا ہوتا ہے؟ جس میں بے حیائی اور برائی کا کوئی کام نہ کیا جائے، خالصتاً اللہ کے لیے ہو، ارکان، واجبات، فرائض، مستحبات، سنن، تمام اس کی حدود اور قیود، جو چیزیں ہیں منع ہیں، ان سے رک کر اجتناب کر کے ان تمام شرطوں کے ساتھ جو بندہ حج کرتا ہے اس کا حج کون سا ہے؟ حج مبرور ہے۔ آپ نے فرمایا پھر حج مبرور تفضل سائر الاعمال، حج مبرور کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ تمام اعمال کے اوپر ایسے ہے جیسے کما بین المشرق والمغرب، جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، جتنا فاصلہ اور دوری مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے، حج مبرور اتنا درجے تمام اعمال کے اوپر فوقیت رکھتا ہے۔ اب کسی کو معلوم ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ نہیں معلوم۔ اتنا یہ عظیم عمل ہے جس کو ہم بالکل غیر معمولی سمجھ کر، اور اس کی جب تعلیم و تربیت دی جائے، دل کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے اور سوچ کہیں اور ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے مشاہد سے بہت مرتبہ سنی، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور اس کی جزا اللہ کے ہاں جنت کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے حج مبرور کا ایک ہی بدلہ رکھا ہے، کون سا ہے؟ رب کی جنت، صرف ایک ہی بدلہ ہے۔ حج مبرور پر اللہ نے ایک انعام کا وعدہ کیا ہے اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی جنت۔ اور حج مبرور پر جو اللہ نے بدلہ دینا ہے وہ اللہ کی جنت سے کم نہیں۔ اور یہ جو حج ہے، حج یہ انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ کیسے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کے اندر پورا تفصیلی واقعہ ان کا موجود ہے۔ وفات کے وقت جب موت کی کیفیت طاری تھی، اس لمحے کے اندر، اس عرصے کے اندر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کے رونے لگے، اور اتنا روئے کہ اپنا چہرہ لوگوں کی جانب سے پھیر کر دیوار کی طرف کر دیا۔ پھر ان کے بیٹے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ابا جان آپ روتے کس بات پر؟ کس بات پر آنسو بہاتے ہیں؟ کیوں پریشان ہو رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیجئے آپ کو فلاں موقع پر یہ خوشخبری دی تھی، فلاں موقع پر یہ خوشخبری دی تھی، فلاں موقع پر یہ بشارت دی تھی، فلاں موقع پر فلاں انعام کا وعدہ کیا تھا، اتنے اجر کا وعدہ کیا تھا۔ ابا جان کس چیز کے اوپر آپ رو رہے؟ کیوں رو رہے؟ تو انہوں نے جب یہ بات سنی اپنا چہرہ دیوار سے پھیر کر پھر لوگوں کی طرف کر لیا، کہنے لگے اصل بات یہ ہے، مجھے رونا اس بات پر آ گیا کہ میری تین حالتیں ہیں اپنی زندگی کے ہیں، جو میری زندگی کے تین مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، مخالفت تھی، نفرت اتنی بھری ہوئی تھی، میرے دل کے اندر سب سے بڑی خواہش یہی تھی کاش کوئی ایسا دن اللہ مجھے دکھائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر میں غالب آ جاؤں، نعوذ باللہ ان کو قتل کر دوں۔ یہ کیفیت مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے اگر اسی حالت کے اوپر مر جاتا اللہ جہنم میں پھینکتا۔
پیغمبر کی دشمنی کے اندر اگر مر جاتا، رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ اللہ کیا کرتا، جہنم میں پھینک۔ اور دوسری حالت میری یہ تھی، میں نے اسلام قبول کر لی، اسلام قبول کر لی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ پیغمبر جس کے بارے میں نفرت کے اتنے جذبات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان ہونے کے بعد کبھی جرت ہی نہیں ہوئی میں آپ کے چہرے اقدس کو نگاہ بھر کے دیکھ سکوں۔ اتنا احترام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتا تھا۔ جس نبی کا اسلام سے پہلے دشمن تھا، اسلام کے بعد اس کا احترام اور اس کی عزت اتنی تھی، اس پیغمبر کے چہرے کو دیکھنے کی جرت میرے اندر نہیں تھی۔ اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کا چہرہ اقدس کیسا تھا، کہتے ہیں بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، کبھی غور سے دیکھا جو نہیں تھا، کبھی غور سے دیکھا جو نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں تیسری حالت میری یہ تھی کہ جب میں اسلام قبول کرنے آیا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ابسط یمینک، اے اللہ کے نبی اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے، فلیبایعک، عمرو بن عاص آج آپ کے ہاتھ مبارک کے اوپر اسلام کی بیعت کرنے آیا ہے۔ کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ پھیلایا، میں ہاتھ رکھنے لگا تو ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ بیعت کرنے کے لیے ہاتھ رکھنے والا تھا، ہاتھ میں نے پیچھے کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مالک یا عمر، عمر کیا ہو گیا ہے؟ ابھی خود کہہ رہے تھے اے اللہ کے نبی ہاتھ پھیلائیے، بیعت کرنے آیا ہوں، مسلمان ہونے آیا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اب خود ہی ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کیا ہو گیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے اريد ان اشتری، اللہ کے نبی ایک شرط ہے، ایک شرط۔ اور شرط کا لفظ سن کر ہمارے ذہن میں جو شرط کا تصور آ جاتا ہے نا، کسی کو دھوکہ دینا، فراڈ کرنا ہے جی، چلاکی کے ساتھ اس کے مال کو چھین لینا اور اپنا بنا لینا، یہ شرط کا معنی نہیں۔ صحابہ کی شرطیں بھی ایمانداری کے اوپر مبنی ہوتی تھی، پاکیزگی کے اوپر مبنی ہوتی تھی، تقدس کے اوپر مبنی ہوتی تھی۔ کہا ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تشتری تمہارا، عمر تیری کیا شرط ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی شرط یہ ہے ان یغفر لی، اللہ پچھلے سارے معاف کر دے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ عمرو بن عاص آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کرے گا، اسلام بھی قبول کرے گا اور اسلام کا تحفظ کرنے کا اعلان بھی کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ دیکھیں شرط کیسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت یا عمر، اے عمر کیا تجھے اس بات کا علم نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اسلام قبول کرتا ہے، اللہ اسلام قبول کرنے کی برکت سے اس کی پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور جو بندہ اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام کی طرف ہجرت کرتا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، ہجرت کے عمل کی وجہ سے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور بے شک حج اللہ تبارک و تعالی حج کرنے والے کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حج کرنے کی وجہ سے اس کے پچھلے ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ دھو ڈالتا ہے، اللہ مٹا ڈالتا ہے اور اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر دو صحابی آتے ہیں، ایک انصاری تھا، دوسرے کا تعلق ثقیف قبیلے سے تھا، آ کر سوال کرنے لگے کہ ہمارے لیے کیا اجر ہے حج کرنے کے اندر، طواف کے اندر اور یہ جو سارے حج کے ارکان ہیں ان کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے والے، جب تو اپنے گھر سے حج کرنے کی نیت سے نکلے گا، جب بھی تیری سواری قدم اٹھائے گی اللہ ایک گناہ معاف کرے گا۔ جب بھی سواری ایک قدم اٹھائے گی اللہ ایک گناہ معاف کرے گا، اور جب سواری قدم رکھے گی اللہ ایک درجہ دے گا، ایک نیکی دے گا، اللہ ایک نیکی دے گا، نیکی کے ساتھ ایک درجہ بھی بلند کرے گا۔ اور جب بیت اللہ کا طواف کرو گے، بیت اللہ کا طواف کرو گے
اللہ تبارک و تعالی بیت اللہ کا طواف اور اس کے بعد طواف کی 2 رکعتیں پڑھنے کے اوپر اتنا ثواب دے گا جتنا تم نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام کو آزاد کیا. ایک غلام کو آزاد کیا. صفا مروہ کی صحیح کرو گے رب کائنات 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب دے گا. 7 چکروں کے بدلے میں 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب. اور عرفہ کے دن ٹھہرو گے اللہ تبارک و تعالی اپنے ان حاجیوں کے اوپر متوجہ ہو کر فرماتے ہیں, فرشتوں سے بھی فرماتے ہیں, فرشتوں دیکھو میرے حاجی کس انداز کے ساتھ آئے ہیں, حتیٰ کہ ان کے سر کے بال بھی بکھرے ہوئے. اتنا میرے حکم کی پابندی کرنے والے. پھر اللہ حاجیوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے میرے بندو جب عرفات سے نکلو گے ایسے نہیں لوٹو گے, گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دوں گا, گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دوں گا, گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور فرمایا یاد رکھنا اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر, آسمان سے اترنے والی بارش کے قطروں کے برابر, سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں, میں مالک اور خالق اعلان کرتا ہوں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اور جس کے لیے سفارش کرو گے اگر وہ سفارش کا حقدار ہوا میں مالک اور خالق اعلان کرتا ہوں اس کو بھی معاف کر دوں. اور جب بندہ اپنے سر کے بال منڈواتا ہے, حلق کرواتا ہے, ٹینڈ کرواتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا کرتا ہے. ہر بال کے بدلے میں اللہ, اب گنے اپنے بال پھر نیکیاں بھی شمار کریں, کتنے بال ہیں ہمارے سر میں کوئی معلوم نہیں. اور جب بندہ جمرات کو کنکریاں مارتا ہے, جمرات کو شیطانوں کو کنکریاں مارتا ہے, ایک کنکری پھینکتا ہے اللہ ایک بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک کنکری مارتا ہے اللہ ادھر سے ایک گناہ معاف کر دیتا ہے. اور پھر جب طواف افاضہ کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سوال کرنے والے جب تو 10 ذوالحجہ کو طواف افاضہ کر رہا ہوگا, بیت اللہ کے چکر لگا رہا ہوگا, اس حالت میں طواف کرے گا تیرا ایک معمولی سا گناہ بھی تیرے نامہ اعمال میں ہوگا ہی نہیں. گناہوں سے پاک ہو کر طواف کرے گا. اور ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے آتا ہے, وہ دونوں ہاتھ حاجی کے کندھوں کے درمیان رکھ کر کہتا ہے اعمل فیما تستقبل, اے حاجی مستقبل کے اندر نئے سرے سے عمل کی بنیاد رکھنا, فَإِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ, کیونکہ پچھلے تیرے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. لہذا آئندہ جو عمل کرنا ہے ذرا سوچ سمجھ کر کرنا ہے. تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اور یہ اتنا عظیم عبادت کن دنوں میں ہوتی ہے, ذوالحجہ کے 10 دنوں میں ہوتی ہے. تو اس عظیم کی عبادت کی وجہ سے ان 10 دنوں کی اہمیت بھی اللہ کے ہاں زیادہ ہو جاتی ہے. اسی طرح ان 10 دنوں کے خصوصیات میں سے چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ انہی 10 دنوں کے اندر 8 ذوالحجہ کا دن بھی آتا ہے کہ جس دن سے اس عظیم عبادت کے تمام افعال, ارکان اور احکام شروع ہوتے ہیں. ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ 8 ذوالحجہ سے. 8 ذوالحجہ کو حاجی مکہ سے احرام باندھتا ہے, مینا جاتا ہے, عرفات جاتا ہے اور پھر یہ سارے افعال کرتا ہے. ابتدا کب ہوتی ہے؟ 8 ذوالحجہ. اور اس عشرے کی خصوصیات میں سے 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اسی عشرے کے اندر ایک دن 9 ذوالحجہ کا دن بھی ہے. ایک دن 9 ذوالحجہ کا دن بھی ہے جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں. اور اس 9 ذوالحجہ کے دن حاجی کے لیے میدان عرفات میں ٹھہرنا اس کے حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اگر کوئی حاجی 9 ذوالحجہ کے دن میدان عرفات میں نہیں ٹھہرتا تو اس کا حج کیا ہو جائے گا؟ اس کا حج کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. اس کا حج باطل ہو جائے گا, ہوگا ہی نہیں. تو 9 ذوالحجہ کا دن بھی کن ایام میں آتا ہے؟ ذوالحجہ کے اس پہلے عشرے کے اندر آتا ہے. اور یہ عرفے کا دن بھی بھائیو یاد رکھیے کوئی معمولی دن نہیں. عرفے کا دن بھی
کوئی معمولی دن نہیں ہے. اس عرفے کے دن کی بھی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں اپنی مقدس کتاب کے اندر. اور اللہ اپنی مخلوق میں سے جس مخلوق کی جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی شان اور فضیلت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا. اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی سورہ فجر کے اندر والشفع والوتر. اللہ نے فرمایا جفت کی قسم ہے, طاق کی قسم ہے. اور ایک حدیث کے اندر اس جفت اور طاق کی تفسیر آئی ہے کہ جس جفت کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے اس سے مراد قربانی کا دن ہے, اس سے مراد قربانی کا دن ہے. اور جس طاق کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے اس طاق سے مراد عرفہ کا دن ہے, 9 ذو الحجہ کا دن ہے. کون سا دن ہے؟ 9 ذو الحجہ کے دن کی بھی اللہ نے اپنی کتاب کے اندر قسمیں اٹھائی ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بروج کے اندر والسماء ذات البروج, قسم ہے برجوں والے آسمان کی, والیوم الموعود, اس قیامت کے دن کی جس کا وعدہ لوگوں کے ساتھ کر دیا گیا ہے, وشاہد ومشہود, اور حاضر ہونے والے کی جس دن لوگوں کو حاضر کیا جائے گا, جس میں حاضر لوگ ہوتے ہیں اس کی بھی کیا ہے؟ قسم ہے. اور ایک حدیث کے اندر اس کی تفسیر میں آیا ہے, شاہد اور مشہود کی تفسیر میں آیا ہے کہ شاہد حاضر ہونے والا, اس سے مراد جمعہ کا دن ہے, اس سے مراد جمعہ کا دن ہے. اور مشہود حاضر کیا گیا جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں, اس مشہود سے مراد 9 ذو الحجہ کا عرفہ کا دن ہے, 9 ذو الحجہ کا عرفہ کا دن ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس دن کی قسمیں اٹھائی ہے. اور یاد رکھیے یہ وہ دن ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عبدہ من النار من یوم عرفہ. سال کے 365 دنوں میں سے کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو. صرف ایک دن کو اللہ نے یہ خصوصیت بخشی ہے, یہ مقام بخشا ہے, اور وہ دن ہے 9 ذو الحجہ کا دن. 9 ذو الحجہ کے دن جتنا اللہ اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, کسی اور دن میں اللہ نہیں دیتے. اور پھر وَإِنَّهُ لَيَدْنُ, یہی نہیں, رب کائنات آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں ما اراد ہؤلاء, اے فرشتوں تم نے کہا تھا یہ آدم کی اولاد زمین کے اوپر جا کر فساد پھیلائیں گے, مجھے بتاؤ ان کی زبان کے اوپر الفاظ بھی ایک ہے, ان کی حالت بھی ایک ہے, ان کا لباس بھی ایک ہے, ان کی کیفیت بھی ایک ہے, مجھے یہ بتاؤ اس کیفیت حالت کے اندر ما اراد ہؤلاء یہ کیا ارادہ لے کر آئے؟ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے حاجوں کے اوپر فخر کرتا ہے, اللہ تعجب کرتا ہے, رب کائنات خوش ہوتا ہے. اور جس پر اللہ عرفے والے دن خوش ہو جائے اس پر اللہ ناراض پھر نہیں ہوتا, الا یہ کہ وہ بدنصیب پھر اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی کے اوپر مجبور کرتا. تو یہ وہ دن ہے, اور یہ عرفے کا دن وہ دن ہے کہ جس کا روزہ رکھنا غیر حاجی لوگوں کے لیے مشروع ہے, شریعت کے اندر موجود ہے, اور اس کی فضیلت بھی آپ بارہا سن چکے ہیں. سوال کیا گیا کہ 9 ذو الحجہ کے دن روزہ رکھنے کا کتنا ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ, ایک سال اس بندے کا جس نے 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھا اس کی زندگی کا 1 سال پچھلا اور 1 سال آئندہ, 1 سال پچھلا اور 1 سال آئندہ, اللہ 1 سال پچھلے کے 1 سال آنے والے 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. اور یہ عرفہ کا دن وہ دن ہے, یہ وہ عظیم دن ہے جس دن دین اسلام کو اللہ نے مکمل کیا, دین اسلام کو اللہ نے مکمل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا, خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمانے کے بعد جبریل آئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے, وحی لے کر آئے, سورہ مائدہ کی آیتیں لے کر آئے, الیوم اکملت لکم دینکم
آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اور وہ آج کا دن کون سا تھا؟ 9 ذی الحجہ کا دن تھا، عرفے کا دن تھا، میدان عرفات میں حاجی کے ٹھہرنے کا دن تھا، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا. اللہ نے فرمایا الیوم، آج کے دن اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا. مسلمانوں میدان عرفات سے یہ پیغام لے کر جانا، آج کے بعد اللہ جس دین کو پسند کرے گا وہ دین اسلام ہے، کوئی اور دین نہیں ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے دین بطور دین اسلام کو پسند کر لیا. اس کے اوپر کیا ہو گیا؟ دین مکمل ہو گیا. جگہ کون سی تھی؟ میدان عرفات. وقت کون سا تھا؟ دن کون سا تھا؟ عرفے کا دن تھا. اتنا عظیم کام، دین کی تکمیل، اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نزول، یہ 9 ذی الحجہ کے دن سر انجام پایا. اور اسی طرح یہ ذو الحجہ کا دن یاد رکھیے حاجی کے لیے، اس ذو الحجہ 9 ذو الحجہ کے دن، عرفے کے دن حاجی کے لیے میدان عرفات میں ٹھہرنا رکن ہے. میدان عرفات میں ٹھہرنا رکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الحج عرفۃ، حج ہے ہی میدان عرفات میں ٹھہرنے کا نام. حج ہے ہی میدان عرفات میں ٹھہرنے کا نام. تو یہ الفاظ اس رکن کے اوپر اور اس میدان کے اندر اس دن ٹھہرنے کی اہمیت کے اوپر دلالت کرتے ہیں. اور میدان عرفات میں ٹھہرنا کیا ہے؟ حج کا رکن ہے. کس دن؟ 9 ذی الحجہ. کس دن؟ اب ایک بندہ کہتا ہے نہیں 9 کو نہیں، میں 8 کو ٹھہر لوں گا، رکن پورا ہو جائے گا. اگرچہ وہ صبح 4 بجے سے آ کر رات کو 12 بجے تک کیوں نہ کھڑا رہے، 8 کو ٹھہرے گا، وہاں پر رکن پورا. 10 کو ٹھہرے، 11 کو، 12 کو، 13 کو، 8 سے پہلے 7 کو، 6 کو، رکن پورا ہوگا. رکن اس وقت پورا ہوگا میدان عرفات میں ٹھہرنے کا جب کس دن ٹھہرے گا؟ 9 ذی الحجہ. 9 ذی الحجہ کے دن میدان عرفات میں حاجی کے ٹھہرنے کا رکن ہونا، یہ اس دن کی اہمیت کے اوپر دلالت کرتا ہے. اور یاد رکھیے 9 ذی الحجہ کے دن میدان عرفات میں جو بندہ دعا کرتا ہے، جو حاجی اللہ سے دعا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے. بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کے دن حاجی جو اللہ کے سامنے اپنی التجا پیش کرتا ہے، وہ دعا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، اللہ کے ہاں وہ بہترین دعا میں شامل ہوتی ہے. اور یہ جو ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، ان کی خصوصیات میں سے 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ ان ایام میں 10 ذو الحجہ کی رات بھی ہوتی ہے. 10 ذو الحجہ کی رات بھی ہوتی ہے، جو کہاں گزارنی ہوتی ہے؟ کہاں گزارنی ہوتی ہے؟ مزدلفہ میں. میدان عرفات میں کب تک ٹھہرنا ہے؟ 9 ذو الحجہ کا سورج غروب ہونے تک. جب سورج غروب ہو گیا، سنت یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد حاجی واپس لوٹے گا مزدلفہ کی طرف، اور مزدلفہ میں 10 ذو الحجہ کی رات ٹھہرے گا اور وہیں پر رات گزارے گا. اور 10 ذو الحجہ کی رات مزدلفہ میں گزارنا حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے. تو انہی 10 دنوں کے اندر یہ 10 ذو الحجہ کی رات بھی آتی ہے. اور اسی طرح اس عشرے کی 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس عشرے کے اندر ایک دن جو 10 ذو الحجہ کا ہوتا ہے، قربانی کا دن بھی ہوتا ہے. ایک دن قربانی کا دن بھی ہوتا ہے. 10 ذو الحجہ کو حاجی اپنا ہدی کا جانور قربان کرتے ہیں مینا کے اندر. اور اسی طرح جو غیر حاجی ہوتے ہیں، عالم اسلام کے مسلمان جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں،
وہ اپنے اپنے گھر پر اپنے اپنے وطن علاقے ملک شہر بستی کے اندر وہ کیا کرتے ہیں جانور کے گلے کے اوپر اللہ کا نام لے کر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں. تو یہ قربانی کا دن بھی افضل ترین ایام میں سے ہے. سنن ابی داؤد کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک عظیم ترین دنوں میں سے ایک دن یوم النحر ہے یعنی قربانی کا 10 ذوالحجہ کا دن ہے اور پھر اس کے بعد یوم القر 11 ذوالحجہ کا دن بھی اللہ کے نزدیک ان ایام میں سے ہے جو ایام اللہ کے ہاں عظیم ترین ایام میں شامل ہے. اور اس دن یہ جو خون بہانا ہے جانور کے گلے کے اوپر چھری چلانا ہے قربانی دینی ہے اللہ کا نام لے کر اللہ کا نام لینے کے لیے جانور کو قربان کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اس دن اس عمل سے بڑھ کر کوئی اور عمل اللہ کے یہاں افضل نہیں. اور اس عشرے کی خصوصیات میں سے 9ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عشرے کو ان 10 دنوں کو اپنے قرب کا ایک ذریعہ بنایا ہے اپنے قرب کا ایک ذریعہ بنایا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. ذوالحجہ کے ان 10 دنوں سے بڑھ کر دوسرے دنوں کی بنسبت جو عمل بھی اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے جو نیک عمل جو بندہ اس 10 دنوں کے اندر کرتا ہے اللہ کو ان 10 دنوں کے اندر کیا ہوا عمل بڑا ہی محبوب ہوتا ہے بنسبت سال کے دوسرے ایام. صحابہ نے پوچھا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مجاہد نکلتا ہے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں. ہاں وہ بندہ وہ مجاہد جو اپنا مال بھی لے کر نکلتا ہے جان قربان کرنے کے لیے نکلتا ہے جان ہتھیلی پر لے کر محاذ کی طرف روانہ ہوتا ہے جان بھی قربان کر دیتا ہے مال بھی لٹا دیتا ہے اس شہید سے تو بڑھ کر اس کا عمل نہیں ہے. مگر نہ اکیلا جو جہاد کر رہا ہے مجاہد ہے صرف جہاد کے اندر لگا ہوا ہے اس کا یہ عمل بھی اس بندے سے بڑھ کر نہیں ہے جو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے علاقے شہر کے اندر بیٹھ کر ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی رضا کے عمل کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کو یہ خصوصیت بخشی ہے کہ رب کائنات نے ان 10 دنوں کو اپنے قرب کا ذریعہ بنایا ہے. تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر ایسے ایسے نیک عمل کریں جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہوں نہ کہ ایسے عمل کریں جو اللہ سے دور کرنے والے ہیں. اور اس عشرے کی خصوصیات میں سے 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس عشرے میں امہات العبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں یعنی اسلام کی جو بنیادی عبادات ہیں اور بڑی بڑی عظیم عبادات ہیں وہ اس عشرے کے اندر آ کر جمع ہو جاتی ہیں اکٹھی ہو جاتی ہیں ان کا اجتماع ہوتا ہے. اور سال میں کوئی ایسا موقع نہیں کہ جس موقع پر یہ بڑی بڑی عظیم عبادات کسی ایک موقع پر اکٹھی ہوتی ہیں. نماز روزہ جو نفلی روزہ رکھتا ہے صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور چوتھے نمبر پر بیت اللہ کا حج کرنا. ممکن ہے پہلی 3 چیزیں سال کے پورے ایام میں جمع ہو جائے نفل روزہ ہے نماز ہے صدقہ ہے یہ 3 جمع ہو جائیں. لیکن کیا حج بھی ہوتا ہے کسی اور موقع پر؟ نہیں. حج کب ہوتا ہے؟ صرف اسی عشرے کے اندر ہی ہوتا ہے 10 ذوالحجہ کے عشرے کے اندر ہی. یہ جو 10 ایام ہیں ذوالحجہ کے اسی عشرے کے اندر ہوتا ہے. کسی اور موقع پر حج کوئی بندہ محرم میں شروع کر دے سفر میں ذیقعدہ میں رمضان میں ہو جائے گا نہیں ہو. کوئی بندہ کہے یہ بھی تو آج کے مہینے ہیں شوال ذوالقعدہ اس میں حج کر لیتا ہوں احرام باندھ لیتا ہوں پورا حج کر لے اللہ کی قسم نہیں ہوگا جب تک ان 10 دنوں کے اندر نہیں کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کو خصوصیت بخشی ہے کہ ان میں اسلام کی بڑی بڑی عبادات کو کیا کر دیا ہے جمع کر دیا ہے. تو اتنے اہم 10 دن
اتنی اہمیت کے اوپر مبنی 10 دن اور اتنے مقام اور خصوصیت کے حامل 10 دن، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے ہی گزار دیں، جیسے آئے ویسے ہی چلے گئے، نہ آنے کا پتہ، نہ جانے کا پتہ، نہ ابتدا کا پتہ، نہ انتہا کا پتہ، نہ آغاز کا علم، نہ انجام کا علم۔ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہمیں کیا لینا؟ ہاں ہم کیا کریں، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ کیا ایسے ان کو گزارنا ہے؟ جس طرح پہلے غفلت میں تھے ویسے ہی غفلت میں رہنا ہے، حتیٰ کہ فرض نمازیں جس طرح پہلے چھوڑتے تھے ویسے ہی چھوڑ دینی ہے؟ نہیں بھائیو، اتنی تاکید ان 10 دنوں کے بارے میں، اتنی اہمیت، اتنی فضیلت، اتنا مقام، اتنی شان، اتنی عظمت، تو ان 10 دنوں کو ایسے نہیں جانے دینا چاہیے، ایسے نہیں جانے دینا چاہیے۔ جس طرح ڈالر کی کیا ہے آج قیمت ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا کے اوپر ڈالر کا سکہ چلتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ کرنسی میں اور بھی اس سے بڑھ کر ہے، اور بھی اس سے بڑھ کر، لیکن ڈالر کیا ہے؟ نام چلتا ہے۔ تو کوئی بندہ اس کو ڈالر مل رہے ہو، مفت کے اندر ڈالر مل رہے ہو، ڈالر، کیا ان کو چھوڑے گا؟ قطعاً نہیں چھوڑے گا، قطعاً نہیں چھوڑے گا، ہرگز نہیں چھوڑے گا، حتیٰ کہ اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کیوں نہ کرنی پڑے، کسی کا قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ کیا ہم نہیں سنتے، نہیں پڑھتے، نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگوں کی جان اس وجہ سے لے لیتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے ہوتے؟ اب یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ انسان اس پر مر مٹنے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ڈالر کی اہمیت کا پتہ ہے، ڈالر کی اہمیت کا پتہ ہے۔ تو اسی لیے ان ایام کو بھی اہمیت دیجیے، اس عشرے کی اہمیت اور عظمت کو بھی اپنے دل اور دماغ کے اندر جگائیے، تب جا کر ہمیں احساس ہوگا۔ ہم پھر گنیں گے، آج ذو الحجہ کا پہلا دن بھی گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا، تیسرا بھی گزر گیا، چوتھا بھی گزر گیا، اور اس قسم کے قیمتی ایام مسلمان کو بڑی فکر رہتی ہے، اس کے اندر مومن کو بڑی فکر رہتی ہے کہ یہ ایام کیا ہے؟ جلدی سے گزر رہے ہیں۔ جبکہ مومن کیا ہوتا ہے؟ اس قسم کے موقعوں کی تلاش کے اندر پتہ نہیں کتنا کتنا وقت انتظار کرتا ہے۔ ایک جو سچا مومن ہے، مخلص مسلمان ہے، اس کے لیے لائق نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ ذو الحجہ کے ان 10 دنوں کو یوں ہی گزار دے، بلکہ ان میں کچھ کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ یہ بڑے ہی قیمتی ایام ہیں، اور ان ایام میں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر دیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یہ جو 10 ایام ہیں اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والے ہیں، افضل ترین ایام ہیں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، لوگوں ان ایام میں، ذو الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ تم نے اللہ اکبر کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، الحمدللہ کا وظیفہ اپنی زبان کے اوپر جاری رکھنا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 معزز بزرگ بڑے صحابہ کے بارے میں، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر کیا ہے صحیح بخاری کے اندر۔ کہتے ہیں یہ دونوں صحابہ کرام ذو الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر بازار کی طرف چلے جاتے تھے۔ مقصد کوئی سودا صرف خریدنا نہیں ہوتا تھا، شاپنگ کرنی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صرف یہ مقصد ہوتا تھا فَيُكَبِّرَانِ، بازار میں جا کر بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیرات کہتے تھے، اور لوگ بھی ان کی تکبیریں سن کر بازار کے اندر تکبیریں کہتے، پورا بازار اللہ کی تکبیر سے گونج اٹھتا۔ یہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل تھا ان ایام کے۔ اور یاد رکھیے تکبیریں کہنا صرف فرضی نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، سلام پھرا تکبیریں کہہ بس، بلکہ اب جہاں بھی ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، دکان میں ہیں، گھر میں ہیں، کام کر رہے ہیں، ویسے بیٹھے ہیں، اس وقت بھی یہ تکبیر کہنا کیا ہے؟ جائز ہے، مسنون ہے، مستحب ہے۔ دوسرا کام ان ایام میں نفل روزے رکھیں۔ نفل روزہ، جو بندہ ایک روزہ نفل روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالی ایک نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے اس خوش نصیب کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت جتنا دور کر دیتے ہیں، 70 سال کی مسافت جتنا دور کر دیتے ہیں۔ تو نفلی روزہ بھی اس کی کوئی عام جو ہے نا حیثیت نہیں ہے، بلکہ نفلی روزہ بھی انتہائی افضل عمل ہے، اور جو بندہ روزے رکھتا ہے، فرضی روزے بھی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھتا ہے، تو یہ روزہ کل قیامت کے دن اس کے لیے اللہ کے عذاب کے آگے ڈھال بن جائے گا، اللہ کے عذاب کے آگے ڈھال بن جائے گا اور جہنم کی آگ کے آگے رکاوٹ بن جائے گا۔ اسی طرح تیسرا کام اس عشرے کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے کہ فرض نمازوں کی پابندی، خاص طور پر اس عشرے میں اور عام طور پر پورے سال میں، فرض نمازوں پر پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، جو چیز میں نے اپنے بندے پر فرض کی ہے اس فرض کو ادا کر کے جتنا بندہ میرے قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ساتھ قریب نہیں ہوتا، اور جب بندہ فرض ادا کر کے میرے قریب ہوتا ہے میں کیا کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ، اور مسلسل میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے نفل عبادات کے ذریعے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ احببتہ، حتیٰ کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ کون بندہ؟ جو نوافل کے ساتھ اللہ کا قرب تلاش کرتا ہے، نوافل ادا کر کے اللہ کا قرب تلاش کرتا ہے۔ تو نفلی عبادات ان کا اہتمام بھی کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور چوتھا کام اس عشرے کے اندر جو کرنا ہے وہ ہے صدقہ کرنا، صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور لوگ جو ہے نا شرط لگاتے ہیں صدقے کے لیے بکرا ہو، کالا ہو، اتنے فٹ لمبا ہو، اتنے فٹ چوڑا ہو، اتنا اس کا گوشت ہو، ہاں جی فلاں فلاں فلاں۔ تو بھائیو اس قسم کی کوئی شرط دین اسلام کے اندر موجود نہیں۔ مرغا ہو جی، ایسا ہو، ہاں جی فلاں فلاں، تو یہ سب باتیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے پاس چھوٹی چیز ہے، آپ کے پاس بڑی چیز ہے، اپنی حیثیت کے مطابق جتنا آپ خرچ کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیجئے، انشاءاللہ اللہ اس کا اجر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ تم میں سے ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کی ایک خرچ کی ہوئی کھجور کے اجر و ثواب کو بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی بندہ اپنے گھوڑے کے بچے کی دیکھ بھال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک خرچ کی ہوئی کھجور کے اجر و ثواب کو بڑھاتا ہے، حتیٰ تکون مثل الجبل، حتیٰ کہ جب قیامت کے دن اللہ اس ایک خرچ کی کھجور کا جب ثواب دے گا تو ایک پہاڑ کے برابر دے گا، ایک پہاڑ کے برابر۔ یہ کتنی کھجوریں ہیں؟ ایک، لیکن شرط یہ ہے وہ کیا ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے، ایک ہو یا لاکھ ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، صدقہ کیجئے، اللہ جانتا ہے اس میں کوئی شرط نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے اجعلوا بینکم وبین النار حجابا، لوگوں اپنے درمیان اور اللہ جہنم کی آگ کے درمیان رکاوٹ بنا لو، پردہ بنا لو، دیوار کھڑی کر لو۔ کیسے؟ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ تمہارے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کھجور کا آدھا دانہ ہی کیوں نہ ہو، کھجور کا آدھا دانہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو معمولی مت سمجھنا۔ کھجور کا آدھا دانہ اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے، اللہ اس آدھے دانہ جو تم نے صدقہ کیا، خرچ کیا، اللہ اس کو بھی تمہارے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بنا سکتا ہے۔ لہذا اپنے درمیان جہنم کی آگ کے درمیان کیا کرو؟ رکاوٹ بنا لو، پردہ بنا لو۔ اس لیے صدقہ کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اس قسم کی کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، اپنی استطاعت کے مطابق آپ خرچ کیجئے اور اسی طرح صدقہ کیجئے۔
اور پانچواں جو کام اس عشرے کے اندر کرنا ہے وہ قربانی والا ہے. ہم سب جانتے ہیں. یاد رکھیے قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنی چاہیے اور اپنی مرضی سے اس میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. جانور کے متعلق جو شرائط ہیں ان کو بھی پورا کرنا چاہیے اور اسی طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ جو قربانی اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہوگی وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. اور چھٹا کام جو اس عشرے میں کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اسی طرح استغفار کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ کی طرف رجوع کریں. اگر ہم پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے اللہ کی طرف رجوع کریں. پہلے دین سے دور تھے، دین کی محفل میں نہیں آتے تھے، قرآن کی محفل میں نہیں آتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کریں. رجوع کریں اللہ کی طرف، لوٹیے، واپس آئیے اللہ کی طرف، اپنے اس مالک اور خالق کی طرف آئیے. توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں اور اللہ کی طرف رجوع بھی کریں. یاد رکھیے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ کا فرمان ہے اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. جو اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اللہ اپنی ہدایت کے، رحمت کے، بخشش کے، مغفرت کے دروازے بھی اسی کے لیے کھولتا ہے. جو کیا ہو بے پرواہ ہو کر دور دور پھرتا رہے اور کہ اللہ بھی معاف کر دے، ایسا اللہ تعالی نہیں کرتا. جو میرا احترام نہیں کرتا، میں کیا کرتا ہوں اس کا احترام گوارا نہیں کرتا. خالق اور مالک کے بارے میں ہم نے کیسے تصور کر لیا کہ ہم دور دور بھی اس سے رہیں گے اور وہ خالق جنت بھی دے دے گا. اس لیے بھائیو وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کے بندو أَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، رب کی طرف لوٹو، واپس آ جاؤ اس گمراہی کے راستے سے ہدایت کے راستے کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس رب کے تابع ہو جاؤ اس دن سے پہلے جو قیامت کا دن ہے اور اس دن کسی کی کوئی سنی نہیں جائے. تو یہ چند امور ہیں اور امر ہے جو ہم نے اس بڑے ہی اہم عشرے کے اندر 10 دنوں کے اندر کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس عشرے کی قدر و قیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی قدر و قیمت جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرے میں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کو راضی کرنے والے ہیں. ان کاموں سے مکمل طور پر اجتناب کرنے کی اللہ ہمت دے کہ جو کام اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں یا اللہ کے عذاب کا سبب بننے والے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.